والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی بات، اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کی بات۔ واجب الاحترام مسلمان بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ محترم، موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ہر درد دل رکھنے والا مسلمان پریشان ہے۔ ناموس رسالت کے پہرہ داروں پر شیلنگ برسائی جا رہی ہے، گولیوں سے انہیں چھلنی کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، زخمی کیا جا رہا ہے، معذور بنایا جا رہا ہے، اور ہماری حکومت کی طرف سے، حکومت پاکستان اسلامی جمہوریہ حکومت کی طرف سے یہ سارے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یقین کریں، دل آج خون کی آنسو روتا ہے ہر محب وطن پاکستانی اور مسلمان کا۔ کیا ایسا وقت بھی آنا تھا کہ ہمارا ملک جو اسلام کے نام پہ بنا اور حضور کے عزت و ناموس کے تحفظ کی وجہ سے بنا، کیا یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ حضور کی عزت و ناموس کے پہرے داروں کو شہید کیا جانا تھا؟ یہ بدقسمتی ہے ہماری حکومت کی خاص طور پر، اور اس میں دشمنان اسلام کی بھی سازشیں ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی جمعہ ہم تحفظ ناموس رسالت اور ہماری ذمہ داریاں یہ پڑھیں۔ آج میرا موضوع یہ ہے، تحفظ ناموس رسالت اور ہماری ذمہ داریاں۔ حضور کی عزت و ناموس کا تحفظ کتنا ضروری ہے اور اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز ذہن میں رہے، میں کسی مشہور و معروف مذہبی یا سیاسی جماعت کا کارکن یا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں جو کچھ بھی ہوں اپنے شیخ کامل حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیضان ہے، اور میرے استاذ گرامی حضور فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور آپ کے خلفاء میں سے ہیں، یہ ان کا فیضان ہے، اور میرے والد گرامی کی یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جو کچھ بھی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں انہی بزرگوں اور والدین کی دعاؤں سے۔ تو میرا حق بنتا ہے، اور جس منصب پہ اللہ نے مجھے فائز کیا ہے، یہ میرے منصب کا تقاضا بھی ہے کہ حق بات بیان کی جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات بیان کی۔ یہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہی میرے والدین نے بھی، میرے والد گرامی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی مجھے یہی حکم، بیٹا حق بیان کرنا ہے، قرآن سنت کے مطابق، کسی کی رعایت نہیں کرنی۔ تو اللہ کریم کی حضور دعا ہے وہ ذات مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضور کی عزت و ناموس کا معاملہ بڑا حساس ہے، ہماری گورنمنٹ کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، اور حضور کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے تو پوری 1450 سال تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ جب بھی حضور کی عزت و ناموس کے اوپر زک پہنچی یا کسی نے گستاخی کی، پوری تاریخ اسلام گواہ ہے، حضور کے جان نثاروں نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے حبیب کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا ہے۔ اب اتنا وقت نہیں، میں آپ کو اگر وہ بتاؤں گا تو یہ نہیں ہوگا۔ مثالیں ہیں قرآن و حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے، تابعین سے، اور آج تک حضور کے عشاقان اپنی آقا کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے یہ جان کیا ہے، اپنی جان، مال، اولاد، تن من دھن، ہر شے قربان کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ عرض کرنا ہے کہ
یہ آج ہیومن رائٹس کی جو بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو بڑے حقوق دیے، اور یہ جو آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں یہودی اور عیسائی، سب سے پہلے ہم ان کو دیکھیں گے کہ ان کے اپنے قانون میں، بین الاقوامی قانون میں کیا کسی ہستی کی توہین کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ یہ انٹرنیشنل لا ہے، یہود کے ہاں بھی اور عیسائیوں کے ہاں بھی۔ نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ، جس کو کہتے ہیں میثاق جدید اور میثاق قدیم، یہ یہود کی اور عیسائیوں کی معتبر کتابیں ہیں۔ مختلف آگے بائبل ہے، ویسے تو کتاب عیسائیوں کے آگے اس کے مختلف ورژن ہیں۔ ایک حوالہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے کے اوپر کتنی سخت سزا ہے۔ ایک حوالہ سن لیں، یہ میثاق جدید نیو ٹیسٹمنٹ کے الفاظ ہیں۔ انگلش میں یہ تھوڑا سا، چونکہ انگلش میں ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا سنیے گا ذرا۔ یہ جدید میثاق جدید یعنی نیو ٹیسٹمنٹ، یہ عیسائیوں کی بہت بڑی کتاب، اس میں لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں ان کی اپنی کتاب، Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but to blasphemy against the Holy Christ shall not be forgiven unto men۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی بھی تعلیم یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر سزا قابل معافی ہے۔ یہ یہود اور عیسائیوں کی کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ یہود اور عیسائیوں کی کتابوں میں، مقدس کتابوں میں ہے کہ ہر جرم، ہر سزا قابل معافی ہے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی توہین قابل معافی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو توہین کرے گا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے گا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے۔ اور جناب سن لیں، آج ہیومن رائٹس کے چیمپئنز یورپین کنٹریز کے گماشتے کہتے ہیں کہ جی انسانی حقوق کی بات کرو، بیسک ہیومن رائٹس کی بات کرو، لیکن ہیومن رائٹس کے اندر بھی یو این او کا چارٹر، انٹرنیشنل لا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بین الاقوامی قانون بھی یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے کی بنا پر کسی مقدس ہستی کی توہین کرے۔ کسی شخص کے پاس انٹرنیشنل لا اور بین الاقوامی قانون کے مطابق بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی مقدس ہستی، خواہ وہ سیاسی لیڈر ہو، خواہ ریلیجیس پرسن ہو، مذہبی قیادت ہو، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے کی بنا پر کسی مقدس ہستی کی توہین کرے۔ اور یورپ کے بعض ممالک کے اندر آج بھی یہ قانون پایا جاتا ہے کہ جو کسی مذہب کے لیڈر یا سیاسی مقدس ہستی کی توہین کرے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ ڈنمارک، اسپین، جرمنی، یونان، اٹلی، ناروے، آسٹریا کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ کسی شخص کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرے۔ انگلینڈ جو ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنتا ہے، آج بھی یو کے میں یہ قانون موجود ہے کہ ملکہ برطانیہ کی شان میں توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ جو ملکہ برطانیہ کی گستاخی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، اور کسی کارٹونسٹ یا کسی ادیب یا کسی صحافی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جس کی چاہے گستاخی کرتا رہے۔ ایک اور آپ کو حوالہ بتا دوں، ہولوکاسٹ یہ بین الاقوامی قانون ہے۔ جرمنی کے اندر ہٹلر کے دور میں یہودیوں پر جب مظالم ڈھائے گئے تو بین الاقوامی قانون بنا، ہولوکاسٹ اسے کہتے ہیں۔ ہولوکاسٹ کا قانون یہ ہے کہ جرمنی میں ہٹلر کے دور میں جن یہود کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، اب یہ بین الاقوامی قانون بن چکا ہے، ان یہودیوں کو کریٹیسائز کرنا، ان یہود کے اوپر تنقید کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جو یہ تنقید کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ اور
آسٹریا کے قانون کے مطابق کئی محققین، کئی اہل علم، صحافی، سیاستدانوں کو اس بنیاد پر سزائیں دی گئیں کہ انہوں نے ہولوکاسٹ کے قانون کی خلاف ورزی کی اور انہوں نے یہود کے اوپر تنقید کی۔ یہ میں نے آپ کو چند ایک حوالہ جات دیے۔ اب ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہیومن رائٹس کے علم برداروں سے، امریکہ، یورپین کنٹریز سے، یہود و نصارہ سے ہمارا سوال یہ ہے، تمہارا انٹرنیشنل لا، ہیومن رائٹس کمیشن اور UN چارٹر یہ سب یہ بتاتے ہیں اور تم یہ حقوق تسلیم کرتے ہو کہ کسی شخص کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی مقدس ہستی، کسی بہت عظیم لیڈر، قائد کے اوپر وہ بے جا تنقید کرے، اس کے کارٹون بنائے، اس کی گستاخی کرے، یہ تمہارے قانون کے مطابق بھی جائز نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے گا، حضرت موسیٰ کی توہین کرے گا، ہم اس کو سزائے موت دیں گے۔ اتنا بڑا یہ جرم ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو ہولوکاسٹ کے اوپر جو اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا، جرمنی کے اندر ہٹلر کے دور میں جن یہود کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، جو اس کے اوپر کرٹیسائز کرے گا، یہود کو برا بھلا کہے گا، تمہارا انٹرنیشنل لا کہتا ہے ہم اس کو سزا دیں گے۔ ارے یہی تو بات ہم بھی کر رہے ہیں۔ تمہارا قانون کسی کو اجازت نہیں دیتا کوئی آزادی اظہار کی رائے میں کسی مقدس ہستی کی توہین کرے، تمہارے قانون میں جائز نہیں ہے۔ ہمارا اسلامی قانون بھی ہے، قرآن و سنت کا قانون بھی ہے جو اللہ نے بنایا، اس کے پیارے حبیب نے بنایا۔ ہمارا اسلامی قانون بھی یہی کہتا ہے، قرآن و سنت بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، جو اللہ کے معبود کی گستاخی کرے، جو حضور کی شان میں بکواس کرے، حضور کے کارٹون بنائے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کا قانون بھی یہی ہے، احادیث مصطفیٰ کا قانون بھی یہی ہے، اور ہمارا پاکستانی قانون بھی یہی کہتا ہے، جو حضور کی گستاخی کرے گا 295C PPC کے اندر آج بھی شک موجود ہے، جو کسی نبی کی توہین کرے اس کی سزا موت ہے۔ فرق یہ ہے، تم نے یہ کہا جو حضرت موسیٰ کی توہین کرے، حضرت عیسیٰ کی بے ادبی کرے اس کی سزا موت ہے، لیکن ہمارا اسلامی قانون اتنا پیارا ہے، قرآن نے کہا، احادیث نے بتایا، اور ہمارا PPC پاکستانی قانون 295C اس سے بھی کہیں آگے ہے۔ اس نے کہا صرف ہمارے کریم آقا کی گستاخی قابل سزا جرم نہیں ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کوئی جس کی بھی توہین کرے گا اس کی سزائے موت ہے۔ صرف ہمارے آقا کی توہین نہیں، یہ قرآن و سنت نے بھی کہا، اور ہمارا پاکستان کا PPC 295C بھی کہتی ہے کہ جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی توہین کرے اس کی سزا موت ہے۔ تو اگر ایک عام لیڈر کے بارے زبان کھولنا تمہارے قانون کے مطابق یہ جرم ہے، تو امام الانبیاء کے خاکے بنانا، حضور کے کارٹون بنانا اور اسے سرکاری طور پہ سرپرستی کرنا، اور فرانس کے اندر جو انہوں نے کیا، حضور کے خاکے بنا کے سرکاری طور پہ چھپائے گئے اور اہم شاہراہوں کے اوپر، حکومت کے اداروں کے اوپر لگایا گیا، یہ ہمارا قانون بھی کہتا ہے کہ جو حضور کی ادنا سی گستاخی کرے اس کی سزا موت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب آئیے قرآن و سنت سے چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ قرآن نے بھی یہی بیان کی، جو میں نے آیت بیان کی نا شروع میں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ سورۃ مائدہ چھٹا پارہ ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ نے فرمایا سزا ان لوگوں کی جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، یعنی اللہ رسول کی گستاخی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں،
ان کی سزا یہ ہے، یہ قرآن سزا بیان کر رہے ہیں، ان کی سزا یہ ہے جو اللہ رسول سے جنگ کریں، جو زمین میں فساد پھیلائیں، ان کی سزا یہ ہے نمبر 1 ان یقتلوا، ان گستاخان مصطفیٰ کو، زمین میں فساد پھیلانے والوں کو قتل کر دیا جائے۔ دوسری سزا او یصلبوا، سولی پر لٹکا دیا جائے۔ تیسری سزا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں۔ چوتھی سزا او ینفوا من الارض، ان کو ملک سے دفع کر دیا جائے۔ یہ 4 سزائیں قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ اللہ رسول سے جنگ کرنے والوں کی، فساد پھیلانے والوں کی 4 سزائیں ہیں۔ ان کو قتل کیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں اور ملک سے دفع کر دیا جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ آگے چلیے دوسری آیت، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ سورۃ المجادلہ 28واں پارہ آیت نمبر 58۔ فرمایا بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، وہ ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے، اور ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہ قرآن بیان کر رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی توہین کرے، اللہ اس کے رسول کی گستاخی کرے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ ان کے لیے قرآن نے جو سزا بیان کی، فرمایا کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تیسری آیت، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ سورۃ الاحزاب 57 آیت نمبر پارہ نمبر 22۔ بے شک جو لوگ تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، اللہ ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہوگی، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یہ میں نے صرف آپ کو بطور مثال 3 آیات بتا دیں، ورنہ قرآن بھرا پڑا ہے حضور کی عزت و ناموس کے بارے، سینکڑوں نہیں سینکڑوں آیات ہیں حضور کی شان و عظمت کے بارے میں۔ اور اب چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں کہتا ہوں بندہ سورۃ الحجرات کی پہلی 5 آیات جو بندہ غور سے پڑھ لے، سمجھ لے، یقین کرے کبھی حضور کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سورۃ الحجرات کی پہلی 5 آیات خلاصہ سن لے، ان کا وقت اتنا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنی آواز اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پہلی آیت۔ دوسری آیت، اے ایمان والو اپنی آواز رسول پاک کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور میرے حبیب کو ایسے بلند آواز سے نام لے کے نہ بلاؤ جیسے عام لوگوں کو بلاتے ہو۔ سنو، اگر تمہاری آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی ہو گئی یا تم نے میرے حبیب کو عام انسان سمجھ کے عام بندے کی طرح بلا لیا، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا اوفینس ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ نمازیں بھی ضائع، روزے بھی ضائع، حج بھی ضائع، تبلیغ بھی ضائع، زکوٰۃ بھی ضائع، سارے نیک اعمال ضائع ہوں گے اگر تم نے میرے حبیب کی ادنا سی گستاخی کر دی۔ اور تیسری آیت ہے جو لوگ اپنی آوازیں حضور کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، آہستہ کلام کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ کے آداب کا خیال کرتے ہیں، قرآن کا وہ لوگ متقی ہیں۔ نماز پڑھنا تقویٰ نہیں ہے، خالی روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا تقویٰ نہیں ہے۔ اصل متقی قرآن کے ہاں وہ ہے جو حضور کا باادب غلام ہے۔ اور چوتھی آیت میں فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے حبیب جو لوگ آپ کو حجروں سے باہر کھڑے ہو کے بلاتے ہیں، اگر آپ آرام فرما ہوں وہ آواز دیتے ہیں کہ باہر آئیں، آپ کی آمد کا انتظار نہیں کرتے، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں۔ اگر وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود باہر تشریف لاتے ان کے لیے اچھا تھا۔ یہ 5 آیات ہیں۔ ساتھ محترم، حضور نے اپنے گستاخوں کو حضور نے خود قتل کیا
حکم دیا اور بعض گستاخوں کو صحابہ نے حضور سے پوچھے بغیر قتل کر دیا، اور حضور نے پسند کیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، صحاح ستہ کتب حدیث اٹھا کے دیکھ لو۔ پہلی حدیث جس کو امام بخاری صحیح بخاری میں اور امام مسلم صحیح مسلم میں بیان کر رہے ہیں، متفق علیہ حدیث، سب سے اتھینٹک حدیث وہ ہوتی ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں آئے۔ یہ حدیث دونوں کتب حدیث میں ہے۔ کعب بن اشرف یہ یہود کا بہت بڑا سردار تھا، یہ حضور کا گستاخ تھا، بے ادب تھا۔ جب حضور کو پتہ چلا یہ میرا گستاخ ہے، آپ نے صحابہ کو فرمایا من لکعب بن الاشرف، بھئی کون ہے میرا عاشق جو کعب بن اشرف کی خبر لے، کیونکہ میرا گستاخ ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا اس نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، یعنی وہ اس نے اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب حضور کو تکلیف دینا ہے۔ حضور کے غلام تھے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کیا حضور اتحب ان اقتلہ، کہ آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں اس کعب بن اشرف گستاخ رسول کو قتل کر دوں؟ فرمایا نعم، ہاں مجھے پسند ہے میرے گستاخ کو قتل کیا جائے۔ حدیث کا خلاصہ سن لیں، وہ صحابہ کے ساتھ کعب بن اشرف کے ساتھ گئے، اس کو پکڑا، فقتلوہ، صحابہ نے مل کر کعب بن اشرف گستاخ رسول کو قتل کر دیا۔ ثم اتوا النبی علیہ الصلوۃ والسلام فاخبروہ، پھر صحابہ حضور کے پاس آئے، حضور کو خبر دی، حضور نے نہ قصاص لیا نہ سزا دی۔ دوسرا حوالہ ابو رافع یہودی، یہ بھی یہودی تھا، حضور کا گستاخ تھا، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت براء بن عازب اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور نے ابو رافع یہودی کی طرف انصار کے چند بندے بھیجے اس کو قتل کرنے کے لیے، اور حضرت عبداللہ بن عتیق کو حضور نے ان کا امیر بنایا۔ ابو رافع کون تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَ ابو رافع یوزی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وَيُعِینُ علیہ، ابو رافع وہ بدبخت تھا جو حضور کی گستاخی کیا کرتا تھا، بے ادبی کرتا تھا، حضور کو تکلیف دیتا تھا اور حضور کے گستاخوں کی مدد کرتا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عتیق گئے صحابہ کے ساتھ، اس کو پکڑا، بڑے طریقے سے قتل کر دیا۔ چونکہ رات کا وقت تھا، جب واپس اس کے گھر سے نیچے سیڑھیوں سے نیچے جب تشریف لا رہے تھے، پاؤں پھسلا، آپ کی ایک پنڈلی ٹوٹ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کی گستاخ رسول کو قتل کرنے کے بعد تیزی سے چلنے کی وجہ سے پاؤں پھسلا، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ حضور کے پاس آئے، حضور کو خوشخبری دی، حضور میں نے آپ کے گستاخ کو قتل کر دیا ہے اور میری پنڈلی آتے ہوئے پاؤں پھسلا، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ اس کریم آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ تو میرا عاشق ہے، تم نے میرے گستاخ کو قتل کیا ہے۔ حضور نے اپنا شفا والا دست انور اپنے عاشق اور عزت و نموز کے پہرے دینے والے کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہ رکھا، جو ہی دست مصطفیٰ رکھا گیا اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمایا۔ تیسری مثال سن لو، ایک نبی نے حضرت عبداللہ بن مکتوم، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں، یہ حدیث بھی صحاح ستہ کی یہ کتاب میں ہے۔ سے خوبصورت بچے تھے، اور وہ عبداللہ بن ام مکتوم صحابی کی بیوی حضور کی گستاخ تھی۔ یہ اس کو منع کرتے، مجھے جو مرضی کہہ لو، میرے آقا کی باری زبان نہ کھولو۔ اس بدبخت کو حساسیت کا پتہ نہ تھا، اس عاشق رسول کے دل میں حضور کی محبت کتنی ہے، بار بار روکا وہ باز نہ آئی۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، عبداللہ بن ام مکتوم صحابی رسول کی بیوی پھر حضور کے بارے بکواس کرنے لگی۔ اس عاشق رسول سے گوارا نہ ہوا، اپنا خنجر اس کے پیٹ پہ رکھا، اسے دبایا، اسے واصل بجہنم کر دیا۔ جب صبح ہوئی صحابہ حضور کے پاس حاضر تھے، یہ عاشق رسول بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا
ہوا تھا. جب کسی نے بتایا حضور کو, حضور رات کو عبداللہ بن ام مکتوم کی بیوی قتل ہو گئی. پوچھا کس نے قتل کیا, کوئی جواب نہ آیا. اس نے فرمایا تمہیں قسم ہے بھائی صحیح سے بتاؤ کس نے اس عورت کو قتل کیا. یہ حضور کا غلام نبی نہ تھے, آگے بڑھے, عرض کی آقا میں نے قتل کیا ہے. پوچھا کیوں قتل کیا؟ کہا حضور وہ آپ کی گستاخ تھی, بے ادب تھی, میں اس کو منع کرتا تھا. وہ میرے کریم آقا ہے, مجھے اپنی جان مال اولاد تن من دھن ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں, مجھے جو مرضی کہہ لے, میرے آقا کے بارے زبان نہ کھول. وہ باز نہیں آتی تھی. حضور رات کو پھر اس نے آپ کے بارے بکواس شروع کر دی. میری محبت رسول نے گوارا نہ کیا. میں نے اپنی بیوی کو, حالانکہ اس کے پیٹ سے اللہ نے مجھے موتیوں جیسے حسین و جمیل دو بیٹے بھی دیے ہوئے ہیں, لیکن میں نے پسند نہ کیا. میرے جیتے جی میرے کریم آقا کی بارگاہ میں کوئی بکواس کرے, میں نے اپنی اس بیوی کو خنجر کے ساتھ اس کے سینے کو آر پار کیا, قتل کر دیا. حدیث پاک الفاظ ہیں, حضور نے فرمایا الاشہدو ان دمہا حدرون, صحابہ گواہ ہو جاؤ اس گستاخ عورت کا خون رائے گاں چلا گیا, اس کا خون رائے گاں چلا گیا. کوئی قصاص نہیں ہوگا, کوئی دیت نہیں ہوگی. اور چوتھا حوالہ بھی سن لو, ایک یہ مسئلہ بھی سن لو, گستاخ رسول خواہ مسلمان ہو خواہ غیر مسلم ہو, اس کی سزا قتل ہے. فقتلوہ فقتلوہ فقتلوہ. اور اس کے قاتل پر جس نے گستاخ رسول کو قتل کیا, اس سے قصاص بھی نہیں لیا جائے گا, دیت بھی نہیں ہوگی, تعزیری سزا بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ بطور حد وہ قتل کیا گیا ہے. حد کے طور پہ جو قتل ہو اس پہ قصاص دیت نہیں ہوتی. سنو حدیث پاک, حضرت مولا علی شیر خدا سے روایت ہے, ایک یہودیہ عورت تھی جو حضور کے بارے بکواس کیا کرتی تھی, حضور کی توہین کیا کرتی تھی. تو ایک مرتبہ اسی طرح اس نے حضور کے بارے بکواس کی. ایک عاشق رسول بڑھا, اس نے اس کا گلا گھونٹ کے قتل کر دیا. حدیث کے الفاظ ہیں فَأَبْتَلَ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دمہا. مشکات کے اندر یہ حدیث ہے, حضور نے اس گستاخ عورت کا خون بھی رائے گاں قرار دے دیا. اب سنیے, پہلے دو مثالوں میں کعب بن اشرف اور ابو رافع یہودی کی مثال میں حضور نے ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ, حکمران کے طور پہ خود اپنے گستاخوں کے قتل کا حکم دیا. اور اگلی دو مثالوں میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور ایک عاشق رسول نے حضور سے پوچھے بغیر گستاخ کو قتل کر دیا. چاروں صورتوں میں نہ قصاص لیا گیا نہ دیت لی گئی. یہی آپ بھی کہتے ہیں ممتاز قادری نے اگر گورنمنٹ کے پوچھے بغیر جو قتل کیا تھا سلمان تاثیر کو, وہ ان حدیث کی روشنی میں برحق تھا, کیونکہ آج تک کسی گورنمنٹ کو جرت نہیں ہوئی کہ اس نے حضور کے گستاخوں کو قتل سزائے موت دی ہو. پوری تاریخ پاکستان اٹھا کے دیکھ لو, کئی گستاخان رسول کے خلاف FIR کاٹی گئی, سیشن کورٹ میں, ڈسٹرکٹ کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ تک ان کے کیسز گئے ہیں, لیکن کوئی ان میں ابو بکر صدیق جیسا عاشق رسول نہیں ہے. کسی کو جرت نہ ہوئی کوئی کسی گستاخ رسول کو قتل کرے, سزائے موت آج تک کسی نے نہیں دی. اس لیے ممتاز حسین قادری عاشق رسول اٹھا, جس نے دیکھا تھا کہ سلمان تاثیر نے کہا تھا حضور کی عزت و ناموس کا قانون کالا قانون ہے, اس عاشق رسول نے جو قتل کیا ان حدیث کی روشنی میں وہ قتل جائز تھا. ٹھیک ہے جی. حضرت محترم اتنا وقت نہیں ہے, بس آخر میں سن لو. حضور رحمت اللہ عالمین, کئی لوگ یہ بات کرتے ہیں جی حضور تو سراپا رحمت تھے, وہ تو اپنے خون کے پیاسوں کو بھی معاف کرتے تھے, تم کہتے ہو گستاخ رسول کی سزا موت ہے. اس کا جواب بھی سن لو. حضور نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا, سب کو معافی ہے, لیکن 6 بندوں کو معافی نہیں ہے. ان میں 4 تھے مرد, ان کے نام سن لو. اکرمہ بن نبی جہل, عبداللہ بن خطل, مقیس بن سبابہ, عبداللہ بن نبی سرح. یہ 4 تھے مرد, اور اس کی 2
لونڈیاں تھیں عبداللہ بن نبی سرح کی، 6 کے بارے حضور نے فرمایا تھا اقتلوہم وَإِن وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ۔ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان 6 کے لیے معافی نہیں ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا، تمام قریش کو، تمام کفار مکہ کو معاف کر دیا، لیکن یہ جو 6 ہیں یہ چونکہ میرے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، ان کے لیے معافی نہیں ہے، اگرچہ کعبے کے پردوں میں چمٹے ہوں تب بھی قتل کر دیے جائیں۔ یہ حدیث ہے۔ اور پھر ان میں عبداللہ بن خطل کعبے کے پردے میں چھپ گیا، صحابہ نے پہنچ کے گستاخ رسول کو قتل کر دیا۔ مقیس بن سبابہ کو عاشق رسول نے بازار میں پایا، قتل کر دیا گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہو گیا، بچ گیا، اور عبداللہ بن ابی سرحا پہلے مرتد ہوا، دوبارہ کلمہ پڑھا، یہ بھی بچ گیا، لیکن حضور نے 6 کے قتل کا حکم دیا تھا۔ حضرت محترم ایک اور بھی سن حدیث، حضور نے فرمایا، مولا علی شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں، من سب نبیا فاقتلوہ۔ یہ جو آج تحریک لبیک پاکستان کا نعرہ ہے یہ بنوٹی نہیں ہے، یہ حدیث ثابت ہے، یہ حضور کا فرمان دلیل ہے۔ حضور فرماتے ہیں من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب اصحابی فاجلدوہ، جو کسی نبی کی توہین کرے، کسی نبی کی گستاخی کرے اس کو قتل کر دو، اور جو کسی صحابی کی گستاخی کرے اسے کوڑوں کی سزا دو۔ تو یہ نعرہ یہ آج کا نہیں، 1400 سال پہلے کا ہے، یہ الگ بات ہے، اس تحریک نے اس حدیث کو عام کر دیا ہے۔ ذات محترم باتیں بڑی تھی، ہمارا وقت ہو گیا، بس آخر میں نے آپ کو انٹرنیشنل لا بھی بتا دیا، یہود کا قانون بھی بتا دیا، عیسائیوں کا قانون بھی بتا دیا، ہیومن رائٹس UN چارٹر کی بھی مثالیں میں نے آپ کو دے کے بتا دیا۔ یہ انٹرنیشنل لا بھی ہے، جو کسی نبی کی توہین کرے، حضرت عیسیٰ کی توہین کرے، حضرت موسیٰ کی توہین کرے، ہولوکاسٹ کا قانون آج بھی ہے، جو یہودیوں کے اوپر، جن کے اوپر جرمنی میں ہٹلر کے دور میں مظالم ڈھائے گئے، جو ان یہود کے اوپر زبان تان دراز کرے، بین الاقوامی قانون کہتا ہے اس کی سزا موت ہے، اور کسی کو یہ اس کے پاس حق نہیں ہے آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر وہ کسی مقدس ہستی کی توہین کرے۔ ملکہ برطانیہ کے خلاف جو بولے گا اس کو سزا ملے گی، جو حضرت عیسیٰ موسیٰ کے خلاف بولے گا اس کی سزا موت ہے۔ آج بھی یہ قوانین ہے، ہم بھی ہیومن رائٹس کے چیمپئن کو، یورپین کنٹریز کو بتانا چاہتے ہیں، جب تمہارا قانون یہ ہے جو تمہارے حضرت عیسیٰ کی توہین کرے اس کی سزا موت، حضرت موسیٰ کی توہین کرے اس کی سزا موت، جو ملکہ برطانیہ کی توہین کرے اس کی سزا موت۔ ارے 1.5 ارب 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں کا مطالبہ بھی یہی ہے، تمہارے قانون کے مطابق بھی، اور قرآن و سنت اور پاکستانی قانون کے مطابق بھی ہمارا بھی مطالبہ یہ ہے، جو ہمارے کریم آقا کی توہین کرے اس کی سزا بھی موت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب آخر میں موجودہ حالات کے اوپر بھی آپ کو بتانا ضروری ہے، موجودہ حالات بڑے تکلیف دہ ہیں۔ اشاکان مصطفیٰ کے اوپر حکومت پاکستان کے کہنے پر رینجرز پولیس والے بدترین شیلنگ کر رہے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک 27 کم سے کم 27 عاشقان مصطفیٰ شہید ہو چکے، سینکڑوں زخمی ہیں، سینکڑوں معذور ہو گئے، سینکڑوں ہزاروں ہزار کے حضور کے عشاق جیلوں میں بند ہیں۔ ان کا قصور کیا ہے؟ وہ دہشت گرد وزیر اعظم صاحب، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اور وزیر مذہبی امور سن لو، وہ حضور کے عاشق ہیں، حضور کے غلام ہیں، کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، مقصد ایک ہی تھا، اور تم نے مانا بھی۔ تحریک لبیک پاکستان ایک قوت ہے، اور ابھی شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس میں نے بھی دیکھی، آپ نے بھی سنی ہوگی، شیخ صاحب نے خود تسلیم کیا تھا، یہ پنجاب میں تیسری سیاسی قوت ہے،
یہ پریس کانفرنس ہے وزیر داخلہ کی، یہ پنجاب میں تیسری سیاسی قوت ہے، اور وزیر داخلہ نے ان کا، اب کیا بتاؤں آپ کو، سب آپ جانتے ہیں 2020 میں، نومبر 2020 میں جب فرانس کے پریزیڈنٹ کیمرون نے سرکاری سرپرستی میں ہمارے آقا کے گستاخانہ خاکے چھاپے، 57 اسلامی ملکوں میں کسی ملک کو جرت نہ ہوئی وہ جواب دے ہاں ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ طیب اردوان کو اس نے بیان دیا تھا، ارے کیمرون اپنے دماغ کا علاج کرواؤ، تم نے ہماری آقا کی سرکاری طور پہ گستاخی کی ہے، آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا۔ ارے فرانس کو اتنی غیرت آئی، ہمارے پریزیڈنٹ کو کہا گیا تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، فرانس والوں نے اپنا سفیر فوراً ترکی سے بلا لیا، عمران خان صاحب آپ سے تو وہ زیادہ غیرت مت نکلے، غیر مسلم، ان کے صدر کی توہین ہوئی، اتنا کہا گیا کہ بھائی تمہارے صدر کا دماغ صحیح نہیں ہے، انہوں نے ہمارے آقا کے گستاخانہ خاکے چھاپے، سرکاری طور پہ چھاپے، ان کی غیرت یہ گوارا نہ کر سکی، تم کیسے ریاست مدینہ کے دعوے دار ہو، حضور کی عزت کے اوپر حملہ ہوا، تم نے بجائے تحریک لبیک پاکستان کے جائز مطالبات کو ماننے کے بجائے تم نے حضور کی اشاع کے اوپر گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ شرم کی بات ہے یہ شرم کی بات ہے۔ اور پھر ترکی کے صدر نے بھی اپنا سفیر وہاں سے بلا لیا، وہ غیرت مند ہے صدر، اور کسی کو جرت نہ ہوئی۔ اور ہمارے یہاں حضور کے بڑے غلام تھے، پورے پاکستان نے احتجاج کیا، لیکن سلام ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، تیری جرت کو سلام، خدا کی قسم ہم جیسے علماء اس عاشق رسول کی جوتی پہ قربان۔ آج کل کے مشائخ جو ابھی تک اپنے حجروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی گدیاں بچا رہے ہیں، اور وہ علماء جو اپنے مدارس کو بچا رہے ہیں، ارے سب اس عاشق رسول کی شان پہ قربان ہو جائیں۔ وہ ویل چیئر پہ تھا، وہ معذور تھا، لیکن حضور کا سچا غلام تھا۔ پورے پاکستان سے جلسہ جلوس ہوا، لیکن حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی، تحریک لبیک پاکستان اٹھی، پورا موقع دیا گیا۔ ارے تم کہتے ہو ہر دفعہ تحریک لبیک آگے ہوتی ہے، کہا گیا تم نکلو ہم تمہاری پیچھے ہیں، کوئی نہ نکلا۔ اس طریقے سے وہ ویل چیئر کے اوپر بابا آیا، اور مجھے وہ منظر یاد ہے، 15 نومبر کو چلا، فیض آباد پہنچے، اور 17 نومبر کو گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کیا، اور اس کے اوپر سائن ہیں اس وقت کے وزیر داخلہ بریگیڈیئر سید اعجاز شاہ کے سائن ہیں، وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب کے سائن تھے کہ جی آپ ہمیں تھوڑا وقت دیں۔ یہ ایگریمنٹ آج بھی ہے، لکھا گیا وہاں ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے، ہم ان کی مصنوعات کا سرکاری طور پہ بائیکاٹ کریں گے، اور ہم حضور کے غلاموں کو باعزت رہا کریں گے۔ یہ مین تھے مطالبات جس کو گورنمنٹ نے مانا۔ 3 مہینے کا وقت مانگا گیا کہ 20 فروری تک ہم آپ کے مطالبات مان لیں گے، اور وہ اتنا حضور کا عاشق تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان کو سلام ہے، اس کا وہ کلم میں نے سنا، آخری کلم تھا، کہا میرا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب مجھے موت آ جائے، اب ہمیں زندگی نہیں چاہیے، ہمارے جیتے جی ہمارے آقا کے گستاخانہ خاکے چھپ گئے۔ 57 اسلامی ملک اسی وقت مر گئے تھے جب اس فرانس نے ہمارے آقا کی عزت کے اوپر حملہ کیا تھا۔ ارے تمہیں یاد ہے کوئی عمران خان کے بارے بولے، اس کے کارکنان برداشت نہیں کرتے، نون لیگ کے بارے بولے، قائد کے بارے بولے، کارکنان برداشت نہیں کرتے۔ ارے تم کیسے حضور کے غلام ہو؟ 57 اسلامی ملک تھے، ہمارے آقا کے خاکے چھپ گئے، عام شہروں کے اوپر لگا دیے گئے، کوئی محمد بن قاسم نہ تھا، کوئی صلاح الدین ایوبی نہ تھا، کوئی سیدنا صدیق اکبر جیسا غیرت مند نہ تھا، عمر فاروق جیسا، عثمان علی جیسا نہ تھا، کوئی نہ نکلا۔ وہ ویل چیئر کے اوپر بابا وہاں سے چلا اور فیض آباد میں آیا، اور ایگریمنٹ ہوا، پھر خادم صاحب کا وصال ہو گیا، اور شاید اس لیے وصال ہوا تھا، اب مجھے زندگی نہیں چاہیے، ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، ہمارے جیتے جی ہماری آقا کی گستاخی ہو گئی، ہم کچھ نہ کر سکے۔ پھر کیا ہوا؟ 20 فروری تک حکومت کا وعدہ تھا۔ علامہ سعد حسین رضوی تیری عظمت کو بھی سلام ہے، یہ حضور کا عاشق 7 ماہ سے جیل میں ہے، 7
7 مہینوں سے کالی کوٹری میں ہے، کوئی پتہ نہیں کیسے ظلم کیے گئے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ارے شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے میرے بیٹے مجھ سے بھی زیادہ بہادر ہیں۔ بے شک اور دنیا نے دیکھا کہ وہ یہ 27 سالہ 27 سالہ نوجوان ہے، اس کا کیا جرم ہے؟ اس نے کسی کو قتل کیا ہے؟ بولیے، اس نے کوئی املاک جلائی ہے؟ اس نے دہشت گردی کی ہے؟ جرم ایک ہی ہے، ناموس رسالت کے اوپر پہرا دیا ہے۔ 20 فروری آ گئی، حکومت کو کہا گیا جناب اپنا وعدہ پورا کریں، فرانس کے سفیر کو نکالیں، مصنوعات کا سرکاری طور پہ بائیکاٹ کریں۔ حکومت نے کہا نہیں جی اب ہمارے پاس، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، معاشی طور پہ ہمارا ملک دیوالیہ، ہم مقروض ہیں، کیسے سفیر کو نکالیں؟ دوبارہ ایگریمنٹ ہوا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹی وی کے اوپر کہا، سب حضرات گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں، وزیر اعظم صاحب نے کہا ہمارے ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، ہم 2 ماہ کے اندر ان کے مطالبات کو مان لیں گے۔ چینج اس میں یہ ہوئی کہ فرانس کو سفیر کو نکال نہیں سکتے، کیونکہ فرانس یورپین کنٹریز کو لیڈ کر رہا ہے۔ اگر فرانس کے سفیر کو نکالا گیا پورا یورپ ہمارے خلاف ہوگا۔ تحریک لبیک نے پھر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ گورنمنٹ نے کہا جی آپ یہ کریں، ہم پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کروائیں گے، بحث کروائیں گے، اگر پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ سفیر کو نکال دو ہم نکال دیں گے، اگر پارلیمنٹ نے کہا نہ نکالو ہم نہیں نکالیں گے۔ تحریک لبیک نے اس کو بھی منظور کر لیا، اس کو بھی منظور کر لیا گیا۔ پھر کیا ہوا جناب؟ یہ وزیر اعظم صاحب نے خود ٹی وی پہ آ کے وعدہ کیا تھا ہم 20 اپریل سے پہلے یہ مطالبات تسلیم کر لیں گے۔ پھر کیا ہوا جناب؟ ابھی 20 اپریل نہیں آیا، 12 اپریل کو رمضان کے اندر علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا بغیر کسی جرم کے۔ پھر اس شاہکار مصطفیٰ اٹھے، یہاں بھی آپ نے دیکھا لیاقت باغ میں بھی حضور کے غلاموں نے دھرنا دیا، پورے ملک میں دھرنے ہوئے۔ گورنمنٹ بجائے اس کے کہ اپنے وعدے کو پورا کرتی، اس شاہکار مصطفیٰ کے اوپر شیلنگ ہوئی، شہید کیا گیا، اور مرکزی دھرنا لاہور میں تھا، اور وہاں پہ 26-27 اس شاہکار مصطفیٰ کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ ارے گورنمنٹ حکومت پاکستان ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر رہی ہے، تحریک طالبان سے مذاکرات کر رہی ہے، اور حضور کے غلاموں کو دہشت گرد قرار دے رہی ہے۔ پھر کیا ہوا جناب؟ علامہ سعد صاحب کو گرفتار ہوا، ابھی تک وہ جیل میں ہیں۔ تحریک لبیک نے قانونی جنگ کی، لائرز کو ہائر کیا، وکلاء کو بھی سلام ہے، وکلاء نے فری آف کاسٹ اس عاشق رسول کا کیس لڑا، اور پھر ہائی کورٹ نے 2 دفعہ آرڈر جاری کیے، سعد حسین رضوی بے قصور ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اور ہماری ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے کہا نہیں یہ قصوروار ہے، کیونکہ حضور کی عزت و ناموس کی بات کرتا ہے۔ حبس بے جا میں رکھا گیا۔ سپریم کورٹ کے اندر موجودہ گورنمنٹ کے وکلاء نے جھوٹ بولا، حالانکہ اس سے پہلے ہائی کورٹ نے ان کو ریلیز کے آرڈر دے دیے تھے، سپریم کورٹ کو نہیں بتایا گیا، اور دوبارہ ان سے ایکسٹینشن لی گئی۔ جب وکلاء پہنچے سپریم کورٹ کو بتایا گیا، اس نے کہا دوبارہ یہ کیس ہم ہائی کورٹ میں ریفر کرتے ہیں، اور 2 جسٹس اس کیس کو دوبارہ سنے۔ ابھی تک وہ عاشق رسول جیل میں ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں تحریک لبیک نے مجبور ہو کر جب 2 مرتبہ ہائی کورٹ نے بھی آزاد کیا، گورنمنٹ نہ مانی، سپریم کورٹ نے بھی آزاد کرنے کے آرڈر جاری کیے، گورنمنٹ نہ مانی، اس تحریک نے مجبور ہو کر 6-7 مہینے صبر کرنے کے بعد لاہور میں رحمت للعالمین کی جامع مسجد کے روڈ کے دونوں طرف کتبے اٹھا کے پرامن احتجاج کیا تھا۔ یہ آندھی ریکارڈ باتیں ہیں، ٹریفک کو باہر رکھا گیا کوئی، اور یہ پوری دنیا کا آج بھی انٹرنیشنل لا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے، یہ بین الاقوامی قانون ہے، پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے۔ لیکن وہ 10 دن وہاں بیٹھے رہے، پرامن احتجاج کیا، آؤ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، اپنے وعدے کو عملی جامہ پہناؤ، حکومت ٹس سے مس میں ہوئی۔ 12 ربیع الاول شریف کو وہاں پہ انہوں نے
حضور کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالا، داتا صاحب سے لے کر رحمت للعالمین کی جامع مسجد تک۔ پھر جب دیکھا انہوں نے کہ ہمیں ہائی کورٹ نے بھی آزادی دے دی، سپریم کورٹ نے بھی بے قصور قرار دیا، لیکن یہ گورنمنٹ نہیں چاہتی یہ تحریک آزاد ہو، بلکہ اسی دوران تحریک لبیک کو کالعدم قرار دے دیا گیا کہ جی یہ تحریک دہشت گرد ہے، کوئی ثبوت حکومت کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا یہ بھی سوال ہے، اگر یہ دہشت گرد ہے تم نے الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف ابھی تک درخواست دائر کیوں نہیں کی؟ کیا کبھی کسی دہشت گرد تنظیم نے بھی الیکشن میں حصہ لیا ہے؟ بولیے، الیکشن میں وہ تحریک حصہ لیتی ہے جو قانون کے اوپر عمل کرے۔ تحریک لبیک نے کالعدم ہونے کے باوجود کشمیر کے الیکشن میں حصہ لیا، آپ کے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں حصہ لیا، تمہیں یہ جرت بھی نہیں ہوئی کہ تم الیکشن کمیشن میں جاؤ، تمہیں پتہ ہے یہ تحریک ہم نے جان بوجھ کے کالعدم قرار دی ہے، اگر الیکشن کمیشن میں جائیں گے ہمارے منہ پہ ہماری درخواست مار دی جائے گی، سپریم کورٹ میں جائیں گے ہمارا کیس ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تم نے دھونس دھانسلی کے اوپر حضور کے غلاموں کو قید کیا ہوا ہے۔ پھر وہ لانگ مارچ انہوں نے کہا، انہوں نے بروز منگل وہاں پہ دھرنا دیا، پھر بھی گورنمنٹ کو 2 دن دیے گئے، بھئی آپ آؤ جمعے تک ہم سے مذاکرات کرو اور اپنے وعدے کو پورا کرو۔ حکومت سے مس نہ ہوئی، پھر حضور کے غلام مجبور ہو کے جمعے کی نماز کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا اسلام آباد کی طرف۔ پھر جو ہے گورنمنٹ، اور دیکھیے گا شیخ رشید صاحب ملک کے حالات یہ تھے، اور یہ دبئی میں میچ دیکھنے تشریف لے گئے، وزیر اعظم نے بلایا جناب یہاں تشریف لائیں، وزیر داخلہ آپ ہیں۔ پھر وزیر داخلہ آیا اور اتنی پولیس ہزاروں کی تعداد میں رینجرز پولیس کو طلب کر لیا گیا، اور گورنمنٹ نے فل زور لگایا یہ لانگ مارچ لاہور سے باہر نہ جانے پائے، اور کئی لوگ وہاں پہ کم سے کم 14 حضور کے غلاموں کو شہید کر دیا گیا لاہور کے اندر۔ لیکن سلام ہے حضور کی عزت و ناموس کے پہرے داروں پر، وہ اپنے شہادتیں دیتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے، معذور ہوتے ہوئے، چونکہ مقصد نیک ہے، حضور کی عزت کا تحفظ مقصد ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہ تھا۔ وہ لانگ مارچ آتا رہا، سادوکی کے اوپر تیزاب پھینکے گئے سڑک پر، ہیلی کاپٹر سے گولیاں برسائی گئیں، اور پولیس رینجرز نے ظلم کی انتہا کر دی، لیکن پورا میڈیا بھی ہمارا یہودی ایجنٹ ہے۔ صرف ایک میڈیا کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، بول نیوز نے کوریج کی، سما نے بھی کچھ مناظر دکھائے، اور پھر بول نیوز کی نشریات کو بند کر دیا گیا۔ تم نے کیوں لائیو مناظر دکھائے؟ اور میں نے خود سنا، بول نیوز، سما نیوز والوں نے تسلیم کیا، ہم گواہ ہیں، اس لانگ مارچ نے کوئی پتا بھی نہیں توڑا۔ وزیر داخلہ صاحب کا بیان تھا، ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوفیں تھیں، سادوکی میں انہوں 3 پولیس والوں کو شہید کر دیا۔ سما نے اس کی تردید کی، بول نیوز نے تردید کی، ہم خود اس کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس تو کسی کے پاس گن بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں۔ حضرت محترم یہ وہ حقائق ہیں، میرا فرض تھا آپ کو بتانا۔ اب ہوا کیا، درد دل رکھنے والے علماء کرام نے اعلامیہ جاری کیا ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ہر کڑے وقت میں یہ ہستی سامنے آتی ہے اور دونوں طرف یہ افہام و تفہیم کی راہ پیدا کرتی ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب اور درد دل رکھنے والے علماء اہل سنت، جن میں حضرت پیر سید حامد سعید کاظمی صاحب بھی ہیں، صبغت اللہ صاحب بھی ہیں، کراچی کے دیگر اور ہمارے پورے ملک کے جید علماء کرام بھی ہیں، حامد رضا صاحب بھی ہیں، اور اس طرح ثروت حسین قادری صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب بھی ہیں۔ یہ سب علماء چاہتے ہیں اس مسئلے کو حل کیا جائے، کیونکہ یہ مسئلہ ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ اب حضور کے غلام جانے دیتے ہوئے اس پورے واقعہ میں اگر آپ انصاف سے سوچیں گے تو تحریک لبیک پاکستان کا موقف درست ہے۔ گورنمنٹ ہماری قصوروار ہے، آپ نے 2-3 دفعہ وعدے کیے، کیوں آپ نے وعدے کیے؟ جب آپ نے پورے نہیں کرنے تھے کیوں وعدے کیے؟ قرآن کہتا ہے اوفو بالعقود، وعدہ پورا کرو، اور حضور نے فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے وعدہ خلافی کرے۔ قرآن و حدیث کے مطابق تم تو گورنمنٹ کے اعلی عہدوں پہ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے، کیونکہ تم نے وعدہ کر کے وعدے کو توڑا ہے۔
اور تم نے حضور کے غلاموں کو دہشت گردوں کے ساتھ ملایا اور تم نے 60 دن کے لیے رینجرز کو پورے پنجاب میں تعینات کر دیا ہے. لیکن سن لو، جب تک حضور کا آخری غلام بھی باقی ہے تم کتنوں کو شہید کرو گے؟ ابھی ممتاز حسین قادری کے ماننے والے ہیں، علم الدین شہید کے وارث ہیں. ارے قائد اعظم کو دیکھو نا، جو بانی پاکستان ہے انہوں نے علم الدین شہید کی خود وکیل بنے ہیں. علامہ اقبال جو فیلسوف اسلام ہے، جب غازی علم الدین شہید کو دفن کیا گیا نا، علامہ اقبال نے جب قبر میں رکھا جس غازی علم الدین شہید نے ایک گستاخ ہندو کو قتل کیا تھا، اقبال نے رو کے کہا تھا ترخانہ دا پتر بازی لے گیا اسی ویندے رہ کے. یہ ہمارے اسلاف ہیں. کس کس کو تم شہید کرو گے؟ سن لو، حضور کا نام باقی ہے، باقی رہے گا. جو حضور کی عزت و ناموس پہ ڈاکہ ڈالے گا، خدا کی قسم اس کا نام مٹ جائے گا. یہ کرسی یا عارضی ہے، یہ عہدے عارضی ہے. جو حضور کے نام پہ قربان ہو گیا اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو حضور کی گستاخی کرے گا اس کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی. ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے، صرف ہمارا نہیں، یہ تمام علماء اہل سنت کا ہے. پہلے آپ سن لیں گے، پھر آپ اس کی تائید فرمائیں گے. انشاءاللہ تقریر ہماری ہو گئی. پہلا مطالبہ تمام علماء اہل سنت اور حضور کے غلاموں کا یہ ہے، ٹی ایل پی کے امیر اور شورا کے ارکان سمیت تمام اسیروں کو فوری طور پر اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے. کیوں جی؟ اگر آپ راضی ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے اس کی تائید کریں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی پارٹی کے زر خرید غلام نہیں، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے. دوسرا ہمارا گورنمنٹ سے دوسرا مطالبہ یہ ہے، تمام ایف آئی آرز کو واپس لیا جائے. تم نے حضور کے غلاموں کے خلاف جو ایف آئی آرز کاٹی ہیں سب کو واپس لو. تیسرا مطالبہ یہ ہے، تمام علماء کے نام فورس. تم نے دہشت گردی کے طور پہ علماء کو پیش کیا اور یہ شرم کی بات ہے. علامہ عبدالستار اتنے شیخ الجامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث ہیں، 70 سال کے بزرگ ہیں، سینکڑوں علماء کو پوری زندگی حدیث رسول پڑھاتے رہے. ان ظالموں نے ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کر دی ہے. 70 سالہ بزرگ عالم دین ایف آئی آر کیوں کاٹی؟ یہ علامہ خادم حسین کی استاد ہے. اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہوگی؟ ہمارا مطالبہ ہے تمام علماء کے نام شیڈول 4 سے نکالے جائیں. بولیے جی. اچھا جی. نمبر 4، تمام اشخاص اور اداروں کے منجمد بینک اکاؤنٹس بحال کیے جائیں. اور یہ وزیر داخلہ نے بھی کہا تھا ہم ان کے تمام بینک اکاؤنٹس بحال کریں گے. 5واں مطالبہ یہ ہے، تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کو اٹھایا جائے. یہ تحریک کل عدم نہیں ہوگی انشاءاللہ. اس کو کل عدم کرنے والے خود کل عدم ہو جائیں گے. اور 6واں ہمارا مطالبہ اہم یہ ہے، یہ ہر عاشق رسول کا سب سے اہم مطالبہ یہ ہے کہ توہین رسالت پر اور فرانس کے سفیر کو نکالنے پر پارلیمنٹ میں بحث کروائی جائے، تاکہ ہم دیکھیں کون ہمارا ایم این اے، کون وزیر حضور کا غلام ہے اور کون انگریزوں کا غلام ہے. کون چاہتا ہے حضور کے گستاخ ملک کے سفیر کو دفع کیا جائے اور کون چاہتا ہے کہ گستاخوں کو اپنا یار بنایا جائے. اور 7واں مطالبہ یہ ہے، نہتے مظاہرین پر مسلح ہونے کا جھوٹا الزام واپس دیا جائے. جا کے دیکھ لو، کسی کے پاس کوئی کلاشنکوف نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں. جو بھی منہ میں آیا وہ بک دیا، ان کے منہ کو لگام دی جائے. اور یہ خاص طور پہ علماء اہل سنت کا مطالبہ ہے، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کو برطرف کیا جائے، کیونکہ انہوں نے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، انہوں نے خود وعدہ کیا، خود
اب کیا ہو گیا تمہیں؟ قبر میں عمران خان تمہیں نہیں بچائے گا، پی پی والوں قبر میں تمہیں زرداری نہیں بچائے گا، نون لیگ والوں تمہیں نواز شریف نہیں بچائے گا، قبر میں رسول اللہ تشریف لائیں گے، حضور کا دیدار ہوگا۔ ہم کسی پارٹی کے نہیں ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ نبی کا جو غلام ہے، بولو، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے۔ اور آخری مطالبہ یہ فقیر کا آپ سے یہ ہے، اگر آپ کا دل اجازت دے تو ہاتھ اٹھانا، دل سے اٹھانا، جن کا دل اجازت نہ دے نہ اٹھائے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ میرا فقیر کا مطالبہ یہ ہے، جو کچھ ہم نے مظالم دیکھے اس کا تقاضا ہے ہم اللہ رسول کے وفادار بنے، قبر میں حضور ہمیں بچائیں گے، شفاعت حضور ہماری فرمائیں گے۔ یہ فقیر کا مطالبہ آپ سے یہ ہے، میری التجا یہ ہے، آئندہ آنے والے الیکشن میں ہم ان کو اپنا ووٹ دیں گے جو حضور کی عزت و نموز کے پہرے دار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، غلام ہیں، غلام ہیں، غلامی رسول میں جو ہو عشق مصطفیٰ۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ معذرت ہے میں نے آپ کا وقت بہت زیادہ لیا، لیکن یقین حقائق پہنچانا اللہ رسول ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔